بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جو آج وظیفہ رکھوں گا بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا، پڑھنے میں بھی اور آپ کو روحانی حوالے سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یا نافع کا معنی ہوتا ہے نفع دینے والا، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کی خوبی ہے کہ نفع ہر بندے کو دیا جاتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے، اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کے معاملات میں نفع دیتا ہے، اور نفع کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ نفع ہی چاہتا ہے، نقصان نہ ہو، نفع فائدہ ہو، فائدے کے چکر میں ہوتا ہے، اور فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، حلال روزی میں، حلال کمائی میں فائدے کے لیے ہی کام کرنا چاہیے، اور فائدہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا ہے، جس وقت اللہ کی رضا اگر نفع کے اوپر آ جائے، نفع کے اوپر آ جائے، فائدے کے اوپر آ جائے تو یہ ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں، ہر لمحہ میں، ہر معاملات میں آپ کو فائدہ ہوگا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے ہاں حاضر ہونے والے ہیں، تو اللہ کو جواب دینا ہے ہر بات کا۔ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، مطلب زندگی تو انسان کی 24 گھنٹے ہی ہے، رات کو سوتا ہے، دن کو جاگتا ہے۔ رات کو جاگنا اور دن کو سونا یہ دو ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رات کی عبادت یا دن کی عبادت کرنا، اللہ کے ہاں اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، یہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، وہی بناتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ سے اپنا تعلق بنا کے تو پھر وہ ذکر کوئی بھی کریں گے تو اس ذکر میں اس کو فائدہ ہوگا۔ اور مخصوص ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، یہ جو اس 99 نام میں سے ایک ایک نام اٹھا کر بتایا جاتا ہے، اس کو اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، تو اس میں بھی کوئی راز ہے، یہ روحانیت میں راز ہوتا ہے۔ روحانیت میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ جو ذکر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کا ہو، تو اس کے اوپر پڑھنا چاہیے، اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو بتلانے والا ہوتا ہے، کہ وہ اس کا ماہر ہوتا ہے، تجربہ اس کا ہوتا ہے، وہ مجرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر تو ہر ہی نفع دینے والا ہے، اللہ کے ذکر ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس میں نفع نہ ہو، نفع تو ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ نفع دینے والی جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ذکر اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے جو کرتے ہیں ذکر، انہیں اللہ رب العالمین فائدہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک مقصد ایک بندہ ہے، آج جس طرح میرے پاس کیس آ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں مسائل ہیں، وہ بھی ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح اولاد کی بندش ہوتی ہے، اسی طرح رشتوں کی بندش ہوتی ہے، کاروباری بندش ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی مقصد، ایک مقصد ہے نا، کہ یہ اس مقصد کے لیے وظائف بتانا، یہ ایک مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں وظیفہ آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ فائدے کے لیے ہے، ہر قسم کا فائدہ، جائز فائدے سے مراد یہ ہے فائدہ کس طرح سے کاروبار میں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز ہے کاروبار میں، کوئی بندہ نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ایک عدد ہے، اس عدد کو پڑھ کے شروع کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العالمین غیبی مدد کریں گے۔ جس وقت غیبی آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر فائدے میں کیا ہے کہ تو اللہ کے ہاں جس وقت فائدہ آنا شروع ہو جائے، اللہ کے لیے ہی کیا جائے، ذکر جو کریں گے وہ اللہ کے لیے ہی کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تاکہ اس میں ثواب بھی ہو، مقصد بھی ظاہر ہو۔ کیوں لازمی بات ہے، جو مقصد ہے وہ بھی تو ضروری ہے۔ آج اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا ولی ہو، وہ ولی نہیں کہلائے گا، سمجھ آئی۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا ولی وہ کہلائے گا، حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہوتی۔ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ وہ اللہ کا ولی ہی ہے، کیونکہ اس کا تو اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ کوئی بھی محنت کرے تو کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہو گیا، جو بھی محنت کرے گا اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ جو بندہ ذکر کے اندر، جو بندہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو وقف کر دے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔
جس وقت انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ سے ہر بات منوانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو آج کے ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں یا نافع، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنے کی جو ترتیب ہے، آپ اس کو تقریباً اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر کریں گے تو آپ تقریباً 41 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں 121 مرتبہ رات کو پڑھ کر، ٹھیک ہے، رات کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے۔ 121 مرتبہ اولہ ہر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 2 رکعت بعد نفل حاجت کے ساتھ، پھر اگر روزانہ اس کو پڑھیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور 41 مرتبہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ جس وقت آپ کی دکان کے اندر یا کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔